اب وہ بزرگ چلے گئے جن کی نگاہوں سے آدمی میں تبدیلیاں آ جاتی تھی، جن کی صحبت سے انسان بدل جاتے تھے، جن کے نظروں کی تاب نہ لا کر بڑے بڑے گناہ گار جو ہیں وہ ولی اللہ بن جاتے تھے۔ وہ لوگ تو چلے گئے، اب اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت ہوں گے تو ہم محروم ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے۔ اب تو ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن سے دل لگا لو اور محمد مدنی کے درود سے دل لگا لو، بس۔ ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، روزانہ قرآن پڑھو۔ پڑھے ہوئے نہیں ہو قرآن سنو، اب تو مشکل ہی نہیں ہے، ٹیلی فون میں بھی فیڈ کر کے سن سکتے ہو، اب تو مشکل ہی نہیں ہے۔ جو سورت چاہو وہی سن سکتے ہو، جو آیت چاہو وہی سن، جس قاری کا قرآن چاہو وہی سن سکتے ہو، اب تو مشکل ہی نہیں ہے نا۔ بس اب ایک ہی حل ہے میرے محترم کہ قرآن سے دل لگا لو، فرائض کو قطعا نہ چھوڑو، سنن مؤکدہ کی پوری ادائیگی کرو، اور ہر ممکن طریقے سے حلال کھانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کی کوشش کرو، اور اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو بلکہ ٹھوس کام کرو جس کا فائدہ ہمیشہ دنیا کو ہوتا رہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم اچھا کیسے اشارہ کیا، کتاباً انزلا، یہ نہیں کہا نزلا، یہ جن ہے جناب، جنوں میں بھی تو بڑے بڑے صحابی پیدا ہوئے ہیں، جنوں میں تابعی پیدا ہوئے، جنوں میں مجتہد پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، جن ایک قوم ہے پوری۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نزلہ اور انزلہ میں فرق ہے۔ نزلہ ہوتا ہے جب تھوڑا تھوڑا اتارا جائے، جیسے اللہ نے قرآن میرے مدنی پہ نزلناہ تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور تورات تو پوری دی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو پوری تورات دے دی، الواح پہ لکھی ہوئی تھی، تو وہ چونکہ پوری بھی دی تھی تو وہاں نزلہ نہیں کہنا تھا، انزلہ کہنا۔ اس لیے جنہوں نے بھی کہا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اچھا آپ نے کتاب سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، کیا کہتی ہے کتاب؟ کل خوانی کرو، یہی کہتی، تیجا ستواں دسواں کرو، 11ویں شریف مناؤ، 12ویں شریف مناؤ، رجب کے کونڈے کرو، قرآن یہی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو قبریں آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ تم نے کیسے دنیا کو گمراہ کیا۔ ابھی تو چاول ہیں، کھاؤ مزے کرو، لیکن جب قبر میں حساب دینا پڑے گا پھر پتہ لگے گا کہ دنیا کو تم نے مدنی کی سنت سے ہٹا کے بدعت پہ لگا دیا۔ اس لیے دیکھیں کیا خلاصہ بیان کیا، انزل من بعد موسیٰ، پہلا کیا ہے، یہدی الی الحق، وہ کتاب حق کا راستہ دکھلاتی ہے۔ کیونکہ لفظ ہدایت جو ہے اصل تو دلالت گمراہی کے مقابلے پہ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ کبھی ہدایت کر دی، کبھی کسی بندے نے راستہ غلط بھی بتا دیا، لیکن نہ یہ وہ ہے جو حق کا راستہ بتلاتی ہے، یہدی الی الحق۔ اس میں سارے عقائد آ گئے الی الحق میں، وَيَهْدِي إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اس میں سارے اعمال آ گئے کہ اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرو اور اپنے عمل بھی ٹھیک کرو۔ اگر اللہ کے پاس جانا ہے اور ملنا ہے، عمرہ کام نہیں آئے گا جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عمرہ تو ابو جہل نے بڑے کیے ہیں، حج اس نے بڑے کیے ہیں، اس نے بھی لبیک پڑے ہیں، انہوں نے بھی حاجیوں کو زمزم کھلایا ہے، حاجیوں کو سرید کھلایا ہے، حاجیوں کی خدمت کی ہے،
ان کا تو اتنا ایمان تھا کہ اگر قربانی کے جانور کو تھوڑا سا ایسے چمڑا کاٹ کے خون لگا دیتے تھے، پتہ لگتا ہے قربانی والا جانور، اس کو کافر بھی نہیں چھیڑتے تھے، کافروں کے ملک سے بھی گزر رہا ہو تو قربانی کا جانور، یا اس کے گلے میں چمڑے کا ہار بنا کے ڈال دیتے تھے، قلائد، وہ سمجھا جاتا اچھا بھائی یہ قربانی کا جانور، اس کو ہاتھ مت لگانا۔ آج تو قربانی کا جانور بڑی بات ہے، آج تو لوگ بندوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دو لفظوں میں بات ختم کر دی، یہدی الی الحق، عقیدہ، کیونکہ حق تو عقیدہ ہے نا کہ انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، یہ عقیدہ ہو گیا۔ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ،